ایک ایسی مخلوق جو تمہیں دیکھ سکتی ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، ایک ایسی قوم جو انسان سے پہلے زمین پر رہتی تھی، جن میں بھی مذہب ہوتے تھے، موت ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھی اور جن میں بھی جنگ ہوتی تھی۔ آج ہم جانیں گے قرآن و حدیث میں جنات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، ان کی پیدائش، ان کی طاقت، ان کا کھانا، ان کا رہنا اور انسانوں سے تعلق، ابلیس کا اصل سچ کیا ہے اور وہ خوفناک واقعہ جو انسانی تاریخ میں لکھا گیا۔ المیزہ ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن کو آگ سے، جنات کو دھوئیں کے بنا آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان کی بنیاد آگ ہے جیسے انسان کی بنیاد مٹی ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان اور سورہ ہجر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انسانوں سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، وہ بھی بہت لمبی مدت تک۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ زمینوں پر خون خرابہ کرنے لگے، فساد پھیلانے لگے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، بہت سے جن مارے گئے اور کچھ جزیروں اور پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ اسی دور میں ایک جن تھا جو بہت عبادت کرتا تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن قرآن صاف کہتا ہے ابلیس جنوں میں سے تھا۔ وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی بربادی بن گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ تب ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی اور قسم کھائی، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اس دن سے ابلیس شیطان بن گیا۔ کیا جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، یعنی جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ کی مرضی سے کوئی اور شکل میں نظر آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن انسان کی شکل، کالے کتے کی شکل، سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے گھر میں سانپ دکھنے پر فوراً مارنے کا حکم نہیں دیا تھا، پہلے 3 مرتبہ کہنے کو کہا کہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جن ہو۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جنات کا کھانا کیا ہے؟ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جنات کے لیے گوشت سے بھر دی جاتی ہے، اور جانوروں کی منگنی ان کے جانوروں کا چارہ ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہڈی اور منگنی سے استنجا مت کرو، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہیں۔ آخر جنات کہاں رہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، سنسان جگہ، کھنڈر، گندے مقام، قبرستان، باتھ روم، ریگستان، یہ جگہ جنات کی پناہ گاہ ہوتی ہیں۔ اس لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہاں شیاطین ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ جن ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ ایک جگہ رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یعنی ہر ایک جن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کہ جنات میں بھی مذہب ہوتا ہے؟ سورہ جن میں جنات خود کہتے ہیں، ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ برے، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر، کچھ یہودی، کچھ نصرانی، بالکل انسانوں کی طرح۔ جب نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ جنوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ یہ پورا واقعہ سورہ جن میں موجود ہے۔ پہلے جن آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، پھر وہ باتیں جادوگروں اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آسمان کی حفاظت سخت کر دی گئی۔ قرآن میں آیا، جب جن آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان پر جلتے ہوئے شعلے پھینکے جاتے ہیں، اس لیے کئی کاہن اور جادوگر سچ اور جھوٹ ملا کر باتیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کالا جادو ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ آیا ہے۔ لوگ شیطان کی مدد سے نفرت، جدائی، تکلیف، وسوسے پھیلاتے ہیں، لیکن قرآن صاف کہتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بنا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بہت سی حدیثوں اور علماؤں کے اقوال میں آیا ہے کہ جن انسانوں پر اثر ڈال سکتے ہیں، وسوسے ڈال سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں،
کبھی کبھی بدن پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا جسے تکلیف تھی۔ آپ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی اور فرمایا، اللہ کے دشمن نکل جا، اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے کسی انسان کو جنات پر پوری حکومت دی تو وہ تھے سلیمان علیہ السلام، جن ان کے حکم سے محل بناتے، سمندر میں گوتے لگاتے، مشکل کام کرتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ ایک طاقتور جن نے کہا، میں بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سوچو کتنی طاقت تھی ان میں، لیکن سب اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ سلیمان علیہ السلام عصا پکڑ کر کھڑے تھے اور ان کی روح قبض ہو چکی تھی، لیکن جن سمجھ نہیں سکے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ لگاتار کام کرتے رہے۔ پھر ایک دیمک نے عصا کو اندر سے کھا لیا، عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، یعنی جن غیب نہیں جانتے۔ شیطان سیدھا انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو نماز سے دور، قرآن سے دور، گناہوں کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہر وقت موقع ڈھونڈتا ہے۔ اسلام میں حفاظت کے طریقے بتائے ہیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ، گھر میں قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر۔ حدیث میں آیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ بہت لوگ قبرستان کو جنات سے جوڑتے ہیں، لیکن ہر قبرستان میں جن ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، سنسان جگہوں پر ان کا رہنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد بچوں کو باہر کم نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ کیا جنات انسان سے شادی کرتے ہیں؟ اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ قرآن و صحیح حدیث میں کوئی صاف دلیل نہیں ملتی کہ جن اور انسان کی شادی ہوتی ہے۔ زیادہ تر باتیں افسانے اور کمزور روایت۔ قیامت کے قریب فتنے بڑھیں گے، شیطان کا اثر بڑھے گا، دجال آئے گا اور دنیا میں دھوکہ عام ہو جائے گا۔ ابلیس کا اصل مقصد صرف ایک ہے، انسان کو جہنم تک لے جانا۔ جنات موجود ہیں، یہ قرآن کی سچائی ہے، لیکن مومن کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ جن سے، نہ شیطان سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک شیطان کا داؤں کمزور ہے۔ اگر انسان اللہ کے قریب ہو، نماز پڑھے، قرآن سے جڑا رہے، تو کوئی شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، اللہ کا نور اس سے زیادہ طاقتور ہے۔